یہ ہے مردوں والے کا، میں کروں گا۔ امام صاحب کے پاس تھا، انہوں نے کہا میں کروں گا۔ اگر امام صاحب کے پاس نہیں ہوتا، امام صاحب اگر کر نہیں پاتے تو ضرور دوسروں سے کروا دیتے کہ دیکھ یہ بچہ علم پڑھنا چاہتا ہے، تم میں سے کون ہے جو اس بچے کی کفالت کرے تاکہ یہ بچہ، آج کا بچہ کل کا ایک بڑا عالم دین بن کر سامنے آئے۔ وہ لوگوں سے کروا دیتے۔ چنانچہ امام صاحب حیثیت تھے، امام صاحب نے خود خرچہ اٹھایا اور امام ابو یوسف کو پڑھایا۔ امام ابو یوسف امام صاحب کے پاس پڑھتے رہے اور پڑھنے کے بعد اتنے بڑے وقت کے عالم دین بنے کہ بعد میں جتنے بھی امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، عبداللہ ابن مبارک کے علاوہ باقی جتنے، امام شافعی، یہ جتنے بڑے بڑے چوٹی کے علماء اور ان کے بعد پوری جو نسل تیار ہوئی ہے علماء کی، یہ تمام کے تمام شاگرد ہیں امام ابو یوسف کے۔ ایک بندہ امام ابو یوسف، ان کے شاگرد امام محمد، ان کے شاگرد امام شافعی، اور امام شافعی کے آگے شاگرد امام بخاری، اور پھر ان کے شاگرد امام مسلم، اور پھر ان دونوں کے شاگرد امام ترمذی، اور پھر باقی آگے تمام محدثین اور فقہا کی طویل ترین فہرست، اس وقت سے لے کر صبح قیامت تک جتنے ان کے سلسلے میں چلنے والے آئیں گے، سب کا ثواب امام ابو یوسف کو، اور امام ابو یوسف کا سارا ثواب مل کر امام اعظم کو۔ یہ ہے خدمت خلق کہ میں اس کی مدد کروں، میرے سے کیا ہو سکے گا، میں کس حد تک اس کے کام آ سکتا ہوں۔ یہ ہمارے اسلاف نے کیا، اور یہی اللہ اور رسول کے فرمان کا مقصد ہے۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی، اللہ کے بندوں کی خدمت کا جو جذبہ اللہ نے ان کو دیا تھا وہ مثالی تھا، اور یہ اللہ جل شانہ کی خاص سنت ہے کہ جو اس کے قریب بندے ہوتے ہیں جن کو اولیاء کہا جاتا ہے، اللہ ان کو اپنی مخلوق کی خدمت کا تاج عطا فرماتا ہے۔ وہ مخلوق کی خدمت میں ہر وقت مست رہتے ہیں۔ میں نے مخلوق کی خدمت کی آپ کو کچھ قسمیں بتا دی۔ مخلوق کی خدمت یہ نہیں ہوتے صرف جا کے پیر دبا دیے، ایمبولنس سے اسپتال چھوڑ دیا، اسپتال سے قبرستان چھوڑ دیا، یا اسپتال سے گھر چھوڑ دیا، یا مر گیا تو اس کو کفن دلا دیا، صرف یہ نہیں۔ جہاں بھی اللہ کے بندے کو ضرورت پڑے وہاں اس کی مدد کرنا خدمت خلق ہے۔ اچھا مشورہ دینا یہ بھی خدمت خلق ہے، مخلوق کی خدمت ہے، اللہ کے بندوں کی خدمت۔ کسی یتیم کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھ دینا خدمت خلق ہے، کسی کو ایک وقت کا بھی کھانا کھلا دینا خدمت خلق ہے۔ اللہ کے بندوں کی خدمت اور اللہ کے بندوں کو نفع پہنچانا ہے۔ حضور غوث اعظم کو سنیے، اللہ کے بندوں کی خدمت کے اعتبار سے ان کے دل میں کیا جذبات ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں، خدمت خلق کا ایک نیا انداز جو آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے، جو ابھی ضمنن میں پیچھے ذکر بھی ضمنن کر کے آ گیا، اب صریحاً آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ارشاد فرماتے ہیں، بالکل اس کو اچھے انداز سے اپنے ذہنوں میں نقش کیجئے۔ سب سے پہلے ارشاد فرمایا، اللہ کے بندے کو چاہیے کہ جہاں تک اس سے ممکن ہو وہ کسی سے قرض نہ لے۔ سن لے، مولا علی کو، ابھی میں اس بات کو روک کے ایک مثال پیش کر رہا ہوں۔ مولا علی بھوکے تھے اور کئی دنوں سے خواہش تھی کہ گوشت ملے تو کھائیں۔ اس بھوک کی حالت میں ایک قصائی کی دکان کے پاس سے گزرے تو قصائی نے آواز دے کر کہا، علی مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو بھوک ہے، آپ کو بھوک لگی ہے، تو آپ میری دکان سے گوشت لے جائیں۔
تو علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا جب پیسے ہوں گے تو لے لوں گا. کہا نہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ادھار لے جائیں، ادھار لے جائیں، جب ہوں گے تو دے دیجئے گا. تو مولا علی نے ارشاد فرمایا سنیے گا بات توجہ سے. وقت بھی گزر گیا لیکن آج بھی مولا علی کی یہ شان بیان کی جا رہی ہے. وقت گزر گیا، مولا علی کا وہ بھوک کا وقت بھی گزر گیا لیکن شان آج بھی بیان کی جا رہی ہے اور قیامت تک بیان کی جائے گی. مولا علی کو جب اس نے کہا کہ ادھار لے لیجئے، جب ہوں گے دے دیجئے گا، تو مولا علی نے ارشاد فرمایا تجھ سے ادھار کرنے سے بہتر ہے، تجھ سے ادھار کرنے سے بہتر ہے میں اپنے پیٹ سے ادھار کر لوں. تجھ سے ادھار کرنے سے بہتر ہے میں اپنے، بھئی تجھ سے ادھار کروں گا تو کیا بولوں گا؟ بعد میں دے دوں گا، یہی بولوں گا نا، بعد میں دے دوں گا. تو یہ تجھے بولنے سے بہتر ہے میں اپنے پیٹ سے بولوں تجھے کبھی اور کھلا دوں گا، تجھے کبھی اور کھلا دوں گا. تو تجھ سے ادھار کرنے سے بہتر ہے میں پیٹ سے ادھار کر لوں. تو غوث اعظم یہی فرما رہے ہیں، فرمایا جہاں تک ہو بندے کو چاہیے ادھار نہ لے، لیکن اگر کوئی اللہ کا بندہ تجھ سے ادھار مانگنے کے لیے آئے، سنیے، فرمایا تجھے چاہیے کہ کسی سے ادھار نہ لے جہاں تک ممکن ہو، لیکن اگر تیرے پاس اللہ کا کوئی بندہ ادھار مانگنے آئے تو بڑے شوق سے اس کو ادھار دے دیا کر، یہ سوچ کر کہ بہت مجبوری ہوگی تبھی تو ادھار لینے آیا. اور دل میں یہ خیال رکھ کہ میں نے دے دیا، اگر ہو سکے تو دل میں یہ خیال کر کے میں نے دے دیا، واپس نہیں لوں گا، دے دیا میں نے اللہ کے نام پہ دے دیا، تاکہ دل میں یہ خیال نہ رہے کہ مجھے پیسے واپس ملیں گے. دل میں یہ خیال کر کہ میں نے اللہ کے نام پہ اس کو دے دیا. خود نہ لے اور کوئی مانگے تو دل بڑا کر کے ادھار دے دے، اور یہ خیال کر اگر تجھ سے ہو سکے تو یہ خیال کر کہ میں نے اللہ کے نام پہ دے دیا، اب اس سے واپس نہیں لینا، اس سے واپس نہیں لینا. یہ قرض دینے کے حوالے سے غوث اعظم لوگوں کو ریلیف دینا، لوگوں کو رخصت دینا، یہ بہت بڑی خدمت ہے، یہ بہت بڑی خدمت ہے. آج دنیا میں کئی لوگوں کو 1000 2000 500 1000 2000 کی ضرورت پڑتی ہے، لوگوں کے پاس ہوتا ہے نہیں دیتے. اللہ کریم قرآن میں ایک مقام پہ ارشاد فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے خرابی ہے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگنے کے باوجود نہیں دیتے، چھوٹی چیزیں بھی مانگنے کے باوجود نہیں دیتے. اور یہاں غوث اعظم فرما رہے تو نہ لے، لیکن کوئی تجھ سے اگر طلب کرے تو خوش دلی سے دے دے، اور ہو سکے تو دل میں خیال کر لے کہ میں نے اس کو دے دیا، اب واپس نہیں لینا، اب واپس نہیں لینا، اللہ کے نام پہ وہ چھوڑ دے. یہ غوث اعظم کی تعلیم ہے. خدمت خلق کا ایک شعبہ ہے یہ. قرض دے دیا کر، قرض حسنہ دیا کر، چھوڑ دیا کر، اگر چھوڑ سکے تو چھوٹے موٹے قرض چھوڑ دیا کر. دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کاش یہ ساری دنیا میرے اختیار میں ہوتی. اس جملے سے اندازہ لگائیے گا کہ ان کے دل میں اللہ کے بندوں کے لیے کتنا درد اور لوگوں کو نفع پہنچانے کی کتنی ان کے دل کے اندر یہ ایک امنگ ہے. فرمایا کاش کہ یہ ساری دنیا میرے ہاتھ میں ہوتی. اگر یہ ساری دنیا میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں ان ساری دنیا کے پیسوں سے میں اللہ کے بندوں کو کھانا کھلا دیتا، کھانا کھلاتا. کھانا، یہ ساری دنیا اگر میری ہوتی تو میں اللہ کے بندوں کو کھانا کھلاتا. کھانا. بھوک بڑی عجیب چیز ہے، چوری کروا دیتی ہے، قتل کروا دیتی ہے،
जिना करवा देती, हराम करवा देती, डकैती करवा देती। मैं ये नहीं कह रहा कि डकैती करना जायज है, मैं ये नहीं कह रहा चोरी करना ठीक बात है, ये नहीं कह रहा, लेकिन ये भूख ऐसी चीज है बहुत से गुनाह करवा देती, बहुत से गुनाह हदीसों में मौजूद है, रिवायतों में मौजूद है। बच्चों की भूख नहीं देखी गई, बच्चों की भूख नहीं देखी गई। मां मजबूर होकर किसी के पास गई, उसने मजबूरी से फायदा उठाना चाहा, उस गैरत वाली औरत ने मना कर दिया, फिर वापस आई, फिर बच्चों को भूख से तड़पते देखा तो फिर गई, फिर उसने कहा मेरी मर्जी तू पूरी कर दे, तेरी जरूरत मैं पूरी कर दूंगा। फिर उस औरत को अपने आप को गुनाह के लिए पेश करना पड़ा। यह अलग बात है कि उसके खौफे खुदा ने उसको बचा लिया, और जब तन्हाई हुई तो थर 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 कांपने लगी। तो जो गुनाह करना चाह रहा था उसने पूछा कि सारे दरवाजे तो मैंने तुझसे बंद करवा दिए, सारी खिड़कियां तो मैंने तुझसे बंद करवा दी, अब कौन है जिसके डर से तू कांप रही है? उसने कहा एक दरवाजा अभी भी खुला हुआ है। कहा मेरे घर में तो जितने दरवाजे हैं वो यही हैं, और तूने सारे बंद कर दिए, मैंने तुझसे कहा तूने सारे दरवाजे बंद कर दिए, अब कौन सा दरवाजा खुला है जिसकी वजह से तू थर थर कांप रही है? कहा वो दरवाजा कभी बंद नहीं हो सकता। कहा ऐसा कौन सा दरवाजा है जो बंद नहीं हो सकता? कहा वो दरवाजा खुदा और बंदे के दरमियान है जो कभी बंद नहीं होता। मेरा खुदा मुझे देख रहा है, उसी के डर से मैं कांप रही हूं। वो बंदा पीछे हट गया, पीछे हट गया। उसने कहा जा बहन जा जा, मुझ जैसे पापी और बेगैरत को कोई नहीं समझा सका आज तक। मुझ जैसे बेगैरत को लोगों की बातें, लोगों की गालियां भी इंसान नहीं बना सकी, लेकिन आज तूने एक पापी को इंसान बना दिया। तेरा खौफे खुदा देखकर मेरे जैसा पापी भी थर थर कांपने लगा। अच्छा, तू जैसे इज्जत से आई थी वैसे ही इज्जत से चली जा। तूने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया कि मुझ जैसे गुनाहगार को भी अल्लाह का खौफ दिला दिया। तेरा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा मेरी बहन, जा। और इज्जत से उस औरत को रुखसत कर दिया गया। लेकिन बात तो यह है, ये भूख गुनाह तक ले तो गई, ले तो गई। ये दूसरी बात है कि अल्लाह ने उसको बचा लिया, लेकिन ले तो गई। तो इसीलिए फरमाया गौसे आजम ने कि सारी दुनिया मेरे हाथ में हो तो मैं लोगों को सारी दुनिया के पैसों से खाना खिलाऊं, खाना खिलाऊं, लोगों को खाना खिलाऊं। गौसे आजम एक दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाते हैं, फरमाया सुनो, जब अल्लाह के बंदों को तुम खाने पे बुलाओ तो इज्जत से खिलाओ, और जब तक तुम देखो कि वो बड़ी रगबत से खाने को देख रहे हैं, तुम देखो कि उनकी तवज्जो खाने में है, तो उस वक्त तक खाने को मत उठाओ। ये तरबियत है, ये अदब सिखा रहे हैं गौसे आजम। तो मैं उस वक्त तक खाने को ना उठाओ, और सुनो, बहुत खुशी से खाना खिलाया करो, खुशी से। जब तक वो खाते रहे खिलाते रहो। वो कहे बस तो उनसे और कहो कि और खाए ना, और खाइए, और खाइए, थोड़ा सा और ले ले। उनसे कहो थोड़ा सा और ले ले। उस वक्त तक खिलाओ जब तक उनकी भूख पूरी तरह खत्म ना हो जाए, और इज्जत से खाना खिलाओ, और दिल में तंगी महसूस ना करो। दो, खिलाओ। अल्लाह खिलाने वालों को पसंद फरमाता, खिलाने वालों को पसंद फरमाता। एक मकाम पे इरशाद फरमाया, गौसे आजम, हमारी नजर आपकी नजर तो बड़ी कमजोर है, कहां तक देखे। और गौसे आजम की नजर का हाल यह है कि गौसे आजम तो गौसे आजम है, गौसे आजम जिसके ऊपर नजर फरमा दें, नजर फरमा दें,
اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ نظر اٹھاتا ہے تو لوح محفوظ نظر آتا ہے، اور نظر جھکاتا ہے تو تحت سرا نظر آتا۔ غوث اعظم کی نظر کا حال کیا ہوگا؟ وہ غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اعمال کو دیکھا، اعمال کو، یہ بھی عمل، یہ بھی عمل، یہ بھی عمل، سچ بولنا بھی اچھا کام، جھوٹ سے بچنا اچھا کام، میں نے اعمال دیکھے، اعمال، یہ عمل بھی اللہ کو پسند، یہ عمل بھی اللہ کو پسند، اور یہ عمل بھی اللہ کو پسند، لیکن تمام اعمال میں فرائض کے بعد تمام اعمال میں نے دو عمل ایسے دیکھے کہ ان کے جوڑ کا میں نے کوئی عمل نہیں دیکھا، اس کے برابر کا میں نے کوئی عمل نہیں دیکھا، اتنا بڑا عمل ہے یہ فرائض کے بعد۔ پوچھا گیا وہ دو عمل کیا ہیں؟ غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، فرائض کے بعد جو سب سے بڑا عمل ہے وہ ایک یہ ہے کہ اللہ کے بندوں اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ پوچھا گیا دوسرا عمل کیا ہے؟ فرمایا دوسرا عمل جو پہلے سے بھی زیادہ بڑا عمل ہے وہ یہ ہے اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانا، اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانا۔ اور یہاں خاص طور پر وہ لوگ مراد ہیں جو کیا ہوتے ہیں؟ بھوکے، یتیم، مسکین، اسیر، بیوہ، پریشان آدمی، جو سکھی روٹی کے لیے بھی پریشان ہوتے ہیں۔ کہیں کھانا کھلا تو 17 ڈشیں، اور اسی گلی میں بیوہ کا گھر ہے، وہاں سوکھی روٹی دال میں مل کے کھائی جا رہی ہے۔ کھانا کھلانا، اچھا کھلانا۔ غوث اعظم سے ایک بندے نے پوچھا، حضور میرے پاس کچھ مال ہے۔ فرمایا اچھا۔ پوچھا میں اس کو خرچ کرنا چاہتا ہوں، اس کو میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ یہ بتائیے وہ مال زکوٰۃ کا نہیں تھا اور صدقات واجبہ کا نہیں تھا، صدقہ اور زکوٰۃ، صدقات واجبہ اور زکوٰۃ کا مال نہیں تھا، اس کے علاوہ مال تھا جو کسی پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ مال لے کر آیا، اس نے کہا میرے پاس مال ہے، میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا پھر دیر کس بات کی؟ کہا آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس پہ خرچ کروں؟ کوئی مستحق ہے، کوئی مستحق ہے، کوئی حقدار ہے تو بتائیے، میں حقدار کے اوپر خرچ کر دوں۔ تو غوث اعظم نے ارشاد فرمایا اپنا مال حقدار اور غیر حقدار کو نہ دیکھ، بلکہ اللہ کے ہر بندے پر جو ضرورت مند ہے اس کے اوپر خرچ کر دے۔ جب تو حقدار کو اور حقدار کے علاوہ ان پر بھی خرچ کرے گا تو اللہ تجھے وہ بھی عطا فرمائے گا جس کا تو حقدار ہے، اور وہ بھی عطا فرمائے گا جس کا تو حقدار ہی نہیں ہے۔ جو واجب ہے صدقہ واجبہ وہ تو مستحق پر اور حقدار پر ہی خرچ ہوگا، جو زکوٰۃ ہے وہ تو مستحق پر خرچ ہوگا، اس کے علاوہ دو صدقات نافلہ ہوتے ہیں، اس میں جس پہ چاہے خرچ کر دے، جس پہ چاہے خرچ کر دے، اس پر بھی جو حقدار ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، اور اس پر بھی جو یتیم اور مسکین تو نہیں ہے لیکن اس کو اگر تو تحفے میں دے گا تو اس کو بھی دینا تیرا جائز ہوگا، اس پر بھی خرچ کر۔ جب تو ان دونوں طرح کے لوگوں پہ خرچ کرے گا صدقات واجبہ کے علاوہ یہ رقم، تو اللہ تجھے وہ بھی دے گا جس کا تو حقدار ہے، اور وہ بھی دے گا جس کا تو حقدار نہیں ہے۔ آخری بات ارشاد جو فرمائی وہ سن لے، اس کے بعد گفتگو ختم ہے۔ خدمت خلق پہ بات ہو رہی ہے، خدمت خلق۔ یہ موضوع تو اتنا طویل ہے کہ اس پر آپ گھنٹوں سنتے رہیں، بولتے رہیں، پڑھتے رہیں، ماشاءاللہ۔ حضور غوث اعظم بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص بیچارہ افسردہ آ کر غوث اعظم کی مجلس میں ایک کنارے میں بیٹھ گیا۔ غوث اعظم نے اس کی شکل دیکھی تو شکل دیکھ کے سمجھ گئے، اس کو اپنے پاس بلایا، پاس بلا کے ارشاد فرمایا خیریت ہے؟
کہا نہیں حضور. کہا کیا بات ہے؟ کہا حضور میں دریا پار جانا چاہ رہا تھا تو کشتی والوں کے پاس اور بھی سواریاں تھیں جنہوں نے پیسے دیے. میں نے کہا مجھے بھی ایک بندے کو بٹھا لے، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسے نہیں. تو میں غریب آدمی ہوں، مسکین آدمی ہوں، میرے پاس پیسے نہیں تھے. تو میں نے کہا مجھے بھی بٹھا لے، اتنے لوگوں کو پیسے سے بٹھایا ہے، ایک مجھے بٹھا لے اور مجھے دریا پار اتار دینا. تو اس نے مجھ سے کہا پیسے نہیں ہیں تو یہیں رہے، پیسے نہیں ہیں تو میں نہیں بٹھا سکتا. اور اس نے ایک پھیرے کے ایک سکہ مانگا ہے سونے کا، یعنی ایک اشرفی مانگی مجھ سے پار لگانے کی. میرے پاس نہیں تھی. آج مجھے جانا تھا لیکن میں نہیں جا سکا، لہذا میں پریشان ہوں تو میں آپ کے پاس آ گیا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے. ابھی پاس میں کچھ تھا نہیں کہ اس غریب کی مدد کرتے. تھوڑی دیر میں ایک بندہ آیا، اس نے ایک تھیلی پیش کی جس میں 30 چاندی کے سکے تھے. 30. جیسے ہی وہ چاندی کی تھیلی آئی، غوث اعظم نے اس بندے کو اپنے قریب بلایا اور اس کو وہ چاندی کے سکوں کی تھیلی پوری دے دی. تھیلی دی، فرمایا یہ لے جا، اپنے پاس اپنی ضرورت کے مطابق سکے نکال لے، اور باقی اس کشتی والے کے پاس جانا، اس کو ڈھونڈنا. اس بات کو توجہ سے سنیے گا. اس کشتی والے کو ڈھونڈنا، اسی کے ساتھ جانا. جو تجھے ضرورت ہے وہ تو رکھ لے، باقی اس کشتی والے کو دے دینا. اور کشتی والے کو میری طرف سے یہ پیغام دینا کہ عبد القادر نے یہ پیغام دیا ہے کہ آئندہ اگر کوئی مسافر بغیر پیسوں کے تجھ سے کہے کہ دریا پار کرا دے تو کسی بھی پریشان حال کو واپس نہ کرنا، یہ پیسے ایڈوانس میں رکھ لے، غریبوں کے لیے اپنے پاس رکھ، جب کوئی غریب آئے تو اسی میں سے غریب کے لیے استعمال کر لیا کرنا. یہ خدمت خلق کا یہ انداز، یہ رکھ لے، استعمال کر لینا کسی غریب کے لیے، واپس نہ کرنا. جو پیسے والے ہیں ان کو تو فکر نہیں، جن کی پاس نہیں ہے وہ کتنے ٹوٹے ہوئے دل سے لوٹتے ہوں گے، کتنے ٹوٹے ہوئے دل سے لوٹتے ہوں. ایسے ہی کئی بچے ہیں. ایک صاحب کا بچہ ہے، وہ اسکول میں پڑھتا ہے، وہ ہر مہینے پوری فیس جمع کراتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے. اسی اسکول میں کچھ بچے ایسے ہیں جن کو ہر مہینے ذلیل ہونا پڑتا، ہر مہینے ذلیل ہونا پڑتا. کیا بات ہے؟ کھڑے ہو جاؤ، اسٹینڈ اپ. کیا بات ہے؟ تم فیس نہیں لے کر آؤ گے کیا؟ تمہاری ماں کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو بھیجتی کیوں ہیں؟ تمہارا باپ اگر مر گیا تو میں کیا کروں؟ جاؤ جا کے ہیڈ سر سے ملو. کتنے بوجھل قدموں سے وہ بچہ یا بچی کلاس روم چھوڑتے ہوں گے، پھر ہیڈ ماسٹر کیسی اس کی ذلت کرتا ہو. میں جانتا ہوں کئی لوگ، جانتا ہوں بیچارے روتے ہوئے آتے ہیں، فیس نہیں ہے، 3 مہینے کی یہ بٹھا نہیں رہے، 4 مہینے کی یہ بٹھا نہیں رہے. کئی اچھے بھی ہیں، کئی اچھے بھی، لیکن سب اچھے نہیں، ذلیل کر دیتے. جاؤ بیگ اٹھاؤ، گھر جاؤ. اپنے باپ کو بولنا جب پیسے ہو جائیں تو آ جائے، اس کے علاوہ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. کتاب نہیں ہے تو نہیں ہے تو بولو نا باپ کو، ٹیچر میرا باپ نہیں ہے. تو باپ نہیں ہے تو ماں کو بولو، ماں کو بولو. باپ نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ ہائے رے نصیب، کتنا کٹھور ہے تو، کتنا سخت دل ہے تیرا. اس بچے نے بولا میرا باپ نہیں ہے، تجھے پھر بھی احساس نہیں ہوا کہ یہ یتیم ہے، یہ یتیم ہے. اور میرے رسول نے ارشاد فرمایا جو یتیم کے ساتھ مہربانی کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ دونوں انگلیاں ساتھ ہیں. یہ دیکھ لے ادھر، یہ دونوں انگلیاں
میرے نبی نے انگلیاں اٹھا کے بتائی، یہ دونوں انگلیاں یہ ساتھ ہیں، فرمایا جو یتیم کے ساتھ مہربانی کرے گا ایسے ہی محمد کے ساتھ جنت میں ہوگا، کوئی فرق نہیں ہوگا، اسی درجے میں ہوگا، اسی درجے میں اسی مجلس میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس نے کہا میرا باپ نہیں ہے، تو کہہ رہا ہے ماں ہے، ماں سے بول، اتنا کٹھور دل، حالانکہ اسلام یہ سکھا رہا ہے، اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ کو پسند وہ ہے جو اللہ کے بندوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہے۔ جیسے جیسے وہ بندوں کو زیادہ نفع پہنچاتا جاتا ہے ویسے ویسے اللہ اپنی محبت میں اضافہ فرماتا جاتا ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔